اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہوتا ہے۔ جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے وہ ہاتھ اس کے میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی، اب آپ کو اس کی سمجھ بھی آ گئی ہو، کیونکہ انتہائی آسان یہ الفاظ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بھی معاملے میں، جب کوئی بھی معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ تو آج انسان کیا کرتا ہے کہ کبھی کسی کے پاس گئے، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے نہیں جاتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ صرف ایک بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر دیکھیں تو پھر آپ کو کسی قسم کی ٹینشن، پریشانی، مصیبت، یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں نہیں رہتی۔ ایک آسان حل ہے، ایک آسان عمل ہے، سورۃ الکوثر۔ کتنی آسان سورت ہے، ہر انسان کو یاد ہوتی ہے۔ اب اس سورت کو پڑھنے کے کتنے زیادہ فضائل ہیں، کمالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ ایک قدم بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت 10 گنا آپ کی طرف بڑھ کر آئے گی۔ سورۃ الکوثر ہے، اگر صرف سورت کو 10 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کی برکات کتنی زیادہ ہیں۔ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے سرفراز فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت انسان کو ہو جائے تو اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے، کتنی زیادہ برکات ہیں۔ اگر کسی کو رزق میں پریشانی ہو، یا برکات گھر میں نہیں رہتی ہوں، یا بیماریاں آتی ہوں، تو وہ انسان کثرت کے ساتھ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرے، اور اس سورت کو پڑھنے کا جو بہترین وقت ہے وہ نماز فجر کے بعد ہے، اور طلوع آفتاب سے پہلے ہے، اور نماز عصر کے بعد ہے، اور طلوع غروب آفتاب سے پہلے ہے، اور اسی طرح نماز عشاء سے پہلے۔ کسی بھی ٹائم اس کو، ان تینوں اوقات میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، اور کم از کم اس کو 40 دن تک، یا جب تک آپ کی دعا قبول ہوتی تب تک اس کو پڑھتے رہیں۔ سورۃ الکوثر کو 10 مرتبہ، اول و آخر اس کے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اس کی عطا فرمائیں گے انسان کے اوپر۔ تو اس سورت کی برکات کیا ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حوض کوثر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ اونگ آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر سر اٹھایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کس چیز نے خوش کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الکوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ سورت کی نبی پاک نے تلاوت فرمائی، اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہے، اس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے۔ قیامت کے دن اس پر میری امت آئے گی،
اس نہر کے پیالے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہوں گے۔ میرے بعد امتی جو ہے وہ اس سے روک دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا کہ اے میرے رب، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آپ نے کیوں روک دیا؟ تو آپ کو معلوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب ملے گا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی نئی باتیں ایجاد انہوں نے کر لی تھی۔ استغفر اللہ۔ سورۃ الکوثر یہ اگر 129 بار پڑھی جائے، 129 بار 129 ٹائم اگر پڑھی جائے تو اس سورت کی اتنی مرتبہ پڑھنے کی یہ برکات ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک، کہ اگر کسی کے گھر میں اولاد نہ ہو تو 129 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کا عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اور اگر کسی کو رزق کی پریشانی ہو تو وہ انسان 313 بار 313 ٹائم سورہ کوثر کی تلاوت کرے روزانہ بسم اللہ کے ساتھ، اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس انسان کے رزق میں کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس انسان کی ہر چیز میں برکت عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس میں سورۃ الکوثر ہے۔ کوثر کا مطلب ہوتا ہے خیر و برکت، کثرت۔ تو جس چیز کے لیے پڑھا جائے، جس جائز مقصد کے لیے پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقصد میں انسان کو کامیابی عطا کرتے ہیں۔ اور اگر کسی انسان کی کسی بھی چیز میں انسان جیسے کاروبار ہے، کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی سورۃ الکوثر کو کثرت سے پڑھے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ اور کتنا، یعنی اگر 100 مرتبہ روزانہ انسان پڑھ لے تو کتنا ہی ٹائم لگتا ہے، بہت ہی زیادہ یہ بابرکت عمل ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ فضائل اس صورت کے بیان فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔